Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال في موضع آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال في موضع آخر: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال في موضع آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال في موضع آخر: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال في موضع آخر: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس أكيسهم وأي الناس أحزمهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بار یہ مبارک رات نصیب فرمائی. آج کی رات کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو جو ذہنوں میں بات ڈالی گئی ہے وہ یہ کہ آج عید ہے، کوئی تہوار کی طرح، خوشی منانے کی دن کی طرح، جیسے گھروں کے اندر کپڑے نئے سلائے جا رہے ہیں، پہنے جا رہے ہیں، پکوان بنائے جا رہے ہیں،
تقریباً سب نے عید کی طرح آج کے دن کو منایا ہے، لیکن حقیقت میں اگر غور کریں اور اس دن کی جو کیفیت ہے، اس دن کے بارے میں جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات بتائی ہیں، اگر ان چیزوں پر غور کریں تو جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آج کا دن ہم سب کی زندگیوں میں سب سے خطرناک دن ہے۔ آج کا دن سب سے ڈینجرس دن، سب سے خطرے والا دن۔ اس کی طرف لوگوں نے دھیان نہیں کیا، توجہ نہیں دی۔ عید، کھانا پینا، پہننا، موج مستیاں، انہی چیزوں میں لگ کر لوگوں نے ایک اہم مقصد کو بھلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بہت کثرت سے زیادہ آپ روزہ رکھتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ اتنی زیادہ تعداد میں روزے اس مہینے میں اور ان دنوں میں آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے جو فرمایا اس کے خلاصے میں نے وہ بات کہی کہ آج کا دن بہت خطرناک دن ہے ہمارے لیے، وہ اس لیے آقا نے فرمایا کہ عائشہ یہی وہ دن ہے، یہی وہ رات ہوتی ہے شب برات، جس کے اندر اللہ تعالی اگلے 1 سال تک کے اہم فیصلے فرشتوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جن اہم کاموں کے اندر سب سے اہم بات یہ کہ اس سال شب برات کے بعد سے اگلی شب برات تک 1 سال میں ان میں سے کتنے لوگوں کو دنیا سے جانا ہے یہ آج ڈیسائیڈ ہوگا۔ پہلے ہی طے ہو چکا ہے، لیکن 1 سال کی لیسٹ وہاں سے نکال کر اللہ تعالیٰ ملک الموت کے حوالے کرتے ہیں۔ مطلب یوں سمجھ لیجیے پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگوں کا اریسٹ وارنٹ آج کے دن جاری ہو۔ تو بتاؤ یہ خوشی کی بات ہے؟ عید کا دن ہوگا کہ جس دن ہمارے لیے اریسٹ کا وارنٹ جاری ہو جائے؟ کتنے لوگ ہوں گے ہم میں سے جن کے فیوچرز پلاننگز ہیں، طرح طرح کے عزائم ہیں، ارادے ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں۔ بچے لڑکپن کی طرف رواں دواں ہیں، بہت ساری تمنائیں ہیں لوگوں کی۔ لڑکے جوان ہونے کی خواہش میں ہیں، تمنا میں ہیں، جوان شادی کی تمنا اور فکر میں ہیں، کچھ کی تیاریاں چل رہی ہیں، بات چیت ہو رہے ہیں، رشتے طے ہو رہے ہیں، ڈیٹ فکس کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی تمنا ہے کہ اتنے سال میں ہم نے آج تک گھر نہیں بنایا، آج گھر بنائیں گے۔ سائٹ دیکھے جا رہے ہیں، جگہ خریدی جا رہی ہے، مکان بنانے کے پلان تیار ہو رہے ہیں، کسی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کسی کی گاڑی خریدنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جو نوجوان شادی شدہ ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے پلان کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں سے فارغ ہو گئے وہ ادھیڑ پن کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب تو ہماری زندگی کا بہت لمبا وقت گزر گیا، اب ہم کہولت کے اندر ادھیڑ پن میں جائیں گے۔ جو ادھیڑ عمر کے اندر ہیں وہ لوگ بڑھاپے کی پلاننگ کر رہے ہیں، بڑھاپے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سیونگ کیا کرنا ہے، گزر بسر کیسے۔ یہ تمام پلان ہم میں سے ہر ایک کے مختلف چل رہے ہیں، لیکن ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پلان پر پانی پھرنے والا ہے کہ ادھر یہاں پلاننگ ہماری چل رہی ہے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی جاری ہوگا کہ ان میں سے فلاں 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 کو اٹھا دو۔ غور کر کے دیکھ لیں ہم یہ اپنے اپنے خاندان، رشتہ دار، اپنے فرینڈز، دوست احباب میں کہ کون کون تھے گزشتہ ایسی رات میں جو آج نہ ہمارے درمیان میں ہے نہ دنیا میں ہے۔ تو آج ہی کی وہ رات ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان میں سے کس بندے نے تیاری کر لی ہے، کس نے تیاری نہیں کی ہے۔ یہ ارسٹ وارنٹ جب جاری ہوگا دنیا کے اندر ہو سکتا ہے لوگ روبوش ہو جائیں، انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، چھپ جائیں کہیں پر جا کر، اور اس کے لیے
بیل کے لیے اپلائی کرنے کی کوشش کریں کہ ارسٹ ہونا ہی نہ پڑے، بیل لے لیں اور چھوٹ جائے کسی طریقے سے، دنیا کے ارسٹ وارنٹ کے اندر بچنے کی تدبیریں مل جائیں گی، لیکن یہ جو وارنٹ جاری ہوگا نان اویلیبل ہے۔ یہاں پر نہ کسی کو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے گی، ایک سیکنڈ کسی قسم کی سفارش، وہ جو آنے والا ہے وارنٹ لے کر، وہ جو پکڑنے والی فوج جو آئے گی، جسے اسرائیل کہتے ہیں، ملک الموت کہتے ہیں، موت کا فرشتہ کہتے ہیں، وہ جو اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں گے، وہ ایسی کٹر اور ایسی سخت جماعت ہے وہ، اور ان کے اندر رحم چیز کی کوئی مادہ ان کے اندر نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نوجوان کی ہلدی لگی ہوئی ہے، کون شادی کے منڈپ میں جا رہا ہے، کون دولہا بن رہا ہے، کون دلہن بن رہی ہے، کس کا بھی نکاح پڑھا گیا ہے، ابھی 2-4 دن ہوئے ہیں، کس کی ابھی اولاد دنیا میں آنے والی ہے، بیوی حمل سے ہے، اب اس کے شوہر کو لے جاؤں تو بیچاری کیا کرے، وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ نوجوان کی بھی خواہشیں پوری نہیں ہوئی، بیچارہ کتنے دنوں سے تمنائیں کرتا رہا، یہ آدمی کتنی محنت کر کے اتنا مال جمع کیا، ایک گھر اس کا چل رہا ہے، دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں، ٹاپ پڑ چکا ہے، تھوڑی سی فنیشنگ باقی ہے، تھوڑا سے مہلت دے دیا جائے، وہ نہیں دیکھتا کہ جب جس کا ٹائم آیا، جو ہے جہاں ہے جیسا ہے جس حال میں ہے، بچہ ہو، لڑکا ہو، جوان ہو، ادھیڑ عمر کا ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، غربت میں ہو، مالداری میں ہو، خوشحالی میں ہو، بدحالی میں ہو، ٹینشن میں ہو، ڈپریشن میں ہو، بہت مزے کی زندگی میں چل رہے ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ نے کہہ دیا اس کا ٹائم ہو چکا، اس کو لے لو تو لے لیا جائے گا، اور آج فیصلہ ہوگا، وہ آج کی رات ہوگی۔ آج گزشتہ رات سے آج کی رات تک ہم لوگ الحمدللہ بچ گئے، 1 سال ہمارے زندگی میں مل گیا، خوشی کی بات ہے۔ اب اس کے بعد پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگوں کی زندگی میں بیماریاں بھی آئیں، چھوٹی موٹی بھی آئیں، بڑی بھی آئیں، ایڈمٹ بھی ہو گئے، لوگوں نے، بعض لوگوں کو ہم میں سے کسی کو کہا گیا تھا کہ بچنا مشکل ہے، امپاسبل، لے جاؤ، لیکن پھر بھی جان بچ گئی، اٹھ کر آ گئے، صحت مند ہو گئے۔ تو کئی مرتبہ ایسے حادثات سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، مرتے مرتے بچ گئے، خطرناک خطرناک حوادثات پیش آئے، لیکن اس کے باوجود چھوٹ گئے۔ یہ سگنلز تھے، یہ اشارے تھے، یہ علامتیں تھیں، ہو سکتا ہے اگلی بار نہ بچے۔ یہ موت کا یہ جو مسئلہ ہے، ہماری زندگی کے اندر بہت سارے جو پلان میں نے بتائے، ان میں سے کس کا کون سا پلان پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، سب کے بارے میں ڈاؤٹ ہے۔ بچے لڑکے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، ڈاؤٹ ہے، کیونکہ ہم نے کئی بچوں کو بچپن میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ لڑکے جوان ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے، شک ہے، ڈاؤٹ ہے، کیونکہ بہت سارے لڑکے بھی چلے گئے۔ نوجوان شادی ہو کر بنیں گے یا بغیر شادی کے، ڈاؤٹ ہے۔ شادی شدہ کو اولاد ہوگی یا اس کے بغیر دنیا سے چلا جائے گا، شک ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جسے اللہ نے یقین کے لفظ سے فرمایا کہ ہر ایک کی زندگی میں پکا جو چیز آنے والی ہے وہ ہے موت۔ وہ ضرور آئے گی، چاہے تم اس کے لیے پلان کرو یا نہ کرو۔ موت کی پلاننگ ہمارے پاس بالکل نہیں، بالکل نہیں، چاہو یا نہ چاہو، بچنے کی فکر کرو یا بھاگنے کی یا اس کے قریب آنے کی، ہر حال میں اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم رہو گے، یدرککم الموت، موت وہی تمہیں آ کر دبوچ
پہنچ دے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ, چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ, تم جہاں رہو گے موت وہاں آئے گی. یہ جو موت کا مسئلہ ہے, اس کا تذکرہ, اس کے بارے میں مذاکرہ یا اس کے بارے میں آپس میں ڈسکس, موت کے بارے میں ہم لوگوں کے اندر 4 ٹائپ کے لوگ ہیں موت کے بارے میں, اس ٹاپک کو لے کر. غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 لوگوں کا حال بیان کیا ہے کہ موت کے ٹاپک پر, موت کے عنوان پر, اس مسئلے کو لے کر لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ طبقہ جو اپنی دنیا کی زندگی میں دل لگا بیٹھا ہے, دنیا سے جی لگا چکا ہے. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها, جن کو اللہ سے ملاقات کا نہ یقین ہے, اس کا کبھی کھٹکا ان کے دل میں نہیں آتا کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ سے ملاقات ہماری ہونے والی ہے. وہ بالکل یہ اپنے دل دماغ سے نکال چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا بالکل بھی نہیں. لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا, اور وہ اس دنیا کی زندگی پر بہت خوش ہو گئے ہیں کہ میرے پاس کار ہے, گاڑی ہے, کپڑے ہیں, عزت ہے, عہدہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. خوش ہے کہ خاص گھر بھی ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, کاروبار بھی اچھا ہے, فیکٹری ہے, وہ رہی ہے. رضوا بالحیات الدنیا, دنیا کی زندگی پر بہت خوش ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا, اور اس دنیا سے اپنا جی لگا چکے ہیں, دل لگ چکا ہے دنیا کی زندگی میں. تو ایسے جو بندے ہوتے ہیں اس موت کے مسئلے کو بہت ہی کراہت کے ساتھ دیکھتے ہیں. یہ کیا بات ہے, صبح سویرے کوئی موت کا تذکرہ کر دے, وہی سنتا ہے بات, نفرت, کراہت. اور اگر کبھی اس کا تذکرہ کرتے بھی ہیں تو ایک دم ناراضگی کے ساتھ, برائی کے ساتھ, موت کو بالکل پسند نہیں کرتے. وہ طبقہ جو دنیا کی زندگی پر راضی ہے, جی لگا چکا ہے یہاں پر, اور اللہ کے پاس جانے کا اور اللہ سے ملنے کا کوئی کھٹکا کبھی دل دماغ میں وہ خیال ہی نہیں آتا. ایسے لوگ اس موت کے ٹاپک کو نہ لیتے ہیں, نہ بولتے ہیں, نہ سننا چاہتے ہیں. ایسے لوگ, یہ بالکل اچھی چیز ہے. ایک طبقہ وہ جو کہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے دنیا کے اندر. ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو موت کو یاد بھی رکھتا ہے, تذکرہ بھی کرتا ہے, وہ سنتے بھی ہیں, لیکن موت کو اپنانے سے ڈرتے ہیں. وہ لوگ بھی ڈر رہے تھے, پہلے والے بھی ڈر کی وجہ سے ہی نفرت کرتے ہیں. ایک دوسرا طبقہ جو دیندار ہے, توبہ کرنے والا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ ہے, لیکن ان میں سے بھی کچھ وہ لوگ ہیں جو موت کا ٹاپک کو لے کر تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن مرنے سے ڈرتے ہیں. کون ہے وہ بندے ہیں جو یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کے پاس جانا تو ہے, اللہ ہماری گناہ بخش دے, معاف کر دے, یہ ساری کرتے ہیں باتیں, لیکن ان کو اس بات سے ڈر لگا ہے کہ مریں گے تو اللہ کے یہاں جائیں گے, ابھی ہم نے اس کی تیاری نہیں کی ہے, جیسا کرنا تھا ہم نے ویسا ابھی اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے, ابھی کچھ بننا ہے, ابھی کچھ عبادت کر لینا, کچھ جمع لینا آخرت کے لیے. تو اس لیے یہ لوگ موت کا تذکرہ پسند کرتے ہیں لیکن مرنے سے نفرت کرتے ہیں, ڈرتے ہیں مرنے سے. کون؟ جو ابھی تیار نہیں ہے, دیندار بندے. انہی لوگوں میں سے وہ طبقہ ہے جو تیاری بہت ہو چکی ہے ماشاءاللہ. اولیاء کرام جو اللہ کے مقرب بندے, جن کی بہت بڑی زندگی کا حصہ اللہ کی عبادتوں میں گزرا, گناہوں سے بچتے ہوئے گزارا ہے, اور ان کو یقین ہے الحمدللہ ہمیشہ توبہ, استغفار, رونا دھونا, نمازوں کا اہتمام, تلاوت, ذکر, سب اچھے کام کرنے والے بندے. ایسے بندے موت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں, موت کو پسند بھی کرتے ہیں, اور موت کو یاد بھی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں. وہ بندے جو بالکل تیار ہیں, وہ شوق میں مانگتے
عبادت تجھے دیکھے بغیر ہم نے بہت کر لی، اب ایک بار ہمیں بلا لے، تیرے قریب آ جائیں، تجھ سے مل لیں، تجھ سے ملاقات ہو جائے۔ تو جن کو ان سے تعلق ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے، ایسے واقعات ہیں صحابہ کرام کے بھی کہ تعلیم کے اندر ابھی حال فی الحال میں گزرے کہ موت آنے لگی، گھر والے رونے لگے، تو کہا کیوں روتے ہو؟ کہا آپ جو بچھڑ رہے ہیں، کہا اس کے لیے تو میں نے 30 سال سے انتظار کیا ہے، آج کے دن کا 30 سال سے انتظار کرتا رہا کہ کب ملک الموت آئے اور مجھے لے جائے تاکہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں ہے کہ ملک الموت آئے اور مجھے لے جائے، اور ذرہ برابر ٹینشن فکر نہیں۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کے بندے جن کے لیے اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، نہ جانے سے آگے جانے سے نہ ڈر لگے گا، نہ پیچھے چھوٹنے والے چیزوں کو یاد کر کے نہ دل میں کوئی غم آئے گا، کچھ نہیں۔ ہم تو وہی کے لیے تیاری کر رہے تھے، موت آ جائے اور ہم چلے جائیں۔ ایک چوتھا طبقہ ہے، پہلا کون؟ جو دنیا میں جی لگا چکا ہے، دنیا سے دل لگ چکا ہے، یہ موت کا ٹاپک بالکل نہیں لیتے، نفرت کرتے ہیں، اس کا تذکرہ آئے تو گالیاں دے دیتے، موت کو چڑ جاتے ہیں موت پر، لیکن تم کچھ بھی کر لو اس پر تمہارا کوئی اثر ہونے والا ہے۔ ایک طبقہ ہو، دوسرا طبقہ وہ دیندار بندے لیکن ابھی تیاری نہیں ہوئی ہے، تو ایسے بندے وہاں جانے سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں جاؤں گا تو کیا ہونے والا ہے، اس لیے وہ مرنا نہیں چاہتے۔ وہ بندے معذور ہیں، وہ معذور ہیں۔ تیسرا وہ جو تیار ہیں اور انتظار میں ہیں اور کبھی کبھی شوق میں آ کر اللہ سے موت کو مانگ بھی لیتے ہیں، شوق میں، دنیا سے بیزار ہو کر نہیں، اللہ سے دیدار، اللہ سے ملاقات کے شوق میں۔ ایک چوتھا طبقہ وہ ہے جو اللہ کی محبت میں، رضا میں، عشق فی اللہ میں ایسا فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، ایسا اللہ کے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اور اپنی موت میں کوئی ترجیح نہیں دیتے، یعنی اپنی خواہش کہیں پر بھی نہیں چلاتے، کسی مسئلے میں اپنی چاہت کو دخل نہیں دیتے، حتیٰ کہ جینے اور مرنے میں بھی وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اے اللہ تو کیا کہتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو بہت کم مل جاتے ہیں اسے، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسرائیل علیہ السلام آئے، ساتھ میں جبریل امین بھی تھے، سلام کیا، درخواست کی، حضرت جبریل امین تو آگے گھر کے اندر، حجرہ عائشہ کے اندر، کمرے کے اندر حضرت جبریل امین آئے، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، پوچھا جبریل کیا بات ہے، کیا لے کر آئے؟ کہا میرے ساتھ ایک اور دوست آیا ہوا ہے، وہ آپ سے اجازت مانگتا ہے۔ کون؟ وہ ہے جس نے آج تک جہاں بھی گیا کبھی ایسے باہر رکا نہیں، وہ جب بھی گیا جہاں جانا ہے بغیر پوچھے کے جاتا ہے، اس کی زندگی کا پہلا دن ہے جو کسی کے دروازے کے باہر کھڑ کے اجازت دے رہا ہے۔ جب کون؟ وہ ملک الموت، اسرائیل آئے ہیں، باہر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، اور رب نے کہا ہے کہ اسرائیل اگر میرے نبی ہاں کہے تو اندر جانا، نہ کہے تو واپس آ جانا۔ یہ پہلا دربار ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کہیں ایسا موقع نہیں آئے گا۔ یہ اسرائیل پہلی مرتبہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے کہا بلا، اشارہ ہوا، اندر آئے، سلام عرض کیا، کہا کیسے آنا ہوگا؟ کہا میں تو جہاں بھی جاتا ہوں ایک ہی کام ہوتا ہے میرا، اس کے علاوہ کوئی دوسری ڈیوٹی نہیں ہے، جہاں جاتا ہوں وہاں کی زندگی ختم، وہاں تو موت، وہاں فنا، وہاں بربادی ہوتی، وہاں خاتمہ ہو جاتا ہے، تو میں تو یہی کام لے کے جاتا ہوں، تو یہاں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کا بھی وقت مکمل ہوا ہے، آپ، لیکن اللہ نے اتنا فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے آنا چاہیں تو لے جاؤں گا، اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو واپس چلا جاؤں گا۔ اور میری زندگی میں یہ بھی پہلی بار ہے کسی سے ایسی اجازت لینے کے لیے کہا گیا،
اس سے پہلے اس کے بعد کبھی کسی سے اجازت نہیں لوں گا. جب اللہ کہتے لے لو تو جاؤں گا, لے کے آ جاؤں گا. صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کیا فرماتے ہیں؟ آئیں گے, چلیں گے میرے ساتھ؟ آپ نے اس موقع پر دیکھی حضرت جبریل امین کی طرف دیکھا, آقا نے پوچھا جبریل کیا کہتے ہیں, کیا ڈیسائیڈ کروں, فیصلہ کیا دوں؟ اسرائیل پوچھ رہے ہیں کہ ساتھ چلیں گے تو لے جاؤں گا, اگر نہ کہیں گے تو چھوڑ کے جاؤں گا. جبریل مشورہ دو, رائے دو, کیا کہتے ہو؟ کہا آپ کا, میں کیا کہوں, آپ اپنے اللہ سے مشورہ کر لیجئے. اللہ نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, کہ میرے پیارے نبی آپ کے لیے اس پہلی زندگی سے دوسری زندگی بہت بہتر ہے. جب اللہ نے اس کو بہتر کہا تو بہتر جگہ جانا ہی بہتر ہے. تو یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے, یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد آدمی نہ جینا اپنی مرضی سے پسند کرتا ہے, نہ مرنا اپنی مرضی سے پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہے. اللہ تو زندہ رکھے تو زندہ رہوں گا, تو اگر موت دے دے تو مر جاؤں گا. یہ چار طبقے لوگوں کے, ایک وہ طبقہ جو دنیا میں دل لگا چکا اور موت کا تذکرہ ہی پسند نہیں کرتا, مرنا تو دور کی بات. دوسرا وہ جو توبہ کرنے والا لیکن تیاری ابھی مکمل نہیں ہے, وہ تذکرہ تو کرتا ہے لیکن مرنے سے ڈرتا ہے. تیسرا وہ جو تیار بیٹھا ہوا طبقہ, وہ موت کا انتظار بھی کرتا ہے, کبھی کبھار شوق میں موت کو بلا بھی دیتا, مانگ بھی لیتا ہے. چوتھا وہ جو نہ مانگتا ہے نہ رد کرتا ہے, کہ وہ اللہ کے فیصلے پر اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے کہ تو رکھے تو رکھ, تو اٹھا لے تو اٹھا لے. ان میں سے میرا اور آپ کا شمار کس میں ہے؟ موت کا تذکرہ بالکل نہ کے برابر, حالانکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اکثروا ذکر حاضم اللذات, لذتوں کو, مزے کو توڑنے والی, خواہشات کو ختم کر دینے والی اس چیز کا کثرت سے تذکرہ کرو, کثرت سے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے موت کا تذکرہ کرو, کیونکہ اس سے کسی کو چھوٹنا نہیں ہے, کسی کو چھوٹنا نہیں ہے, سب اس سے گزرنے والے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے, درمیان میں ایک آدمی آیا اور جانے والوں کے ساتھ مل گیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا, پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا تیرا. کہا تیرا. اب یقیناً ہر آدمی کو برا لگتا ہے. کہا اگر تجھے پسند نہ آئے تو سمجھ لو میرا. کیا بات ہے, ارے مرنے والا تو مر گیا, جانے والا گیا, کون گیا, کیا گیا, وہ لے کے کیا کرو گے؟ یہ سوچو اگلا نمبر یا تو تیرا ہے یا تو میرا. جو مر جاتا ہے وہ بہت بڑے دکھ سے آزاد ہو گیا کہ وہ دوبارہ دوسری مرتبہ ملک الموت کا ڈراؤنا چہرہ نہیں دیکھے گا. جو مر گیا وہ ملک الموت کا, وہ اسرائیل کا ڈراؤنا چہرہ دوبارہ وہ نہیں دیکھے گا, لیکن دیکھنا تو مجھے اور آپ کو ہے. جو مر گیا مرنے کی تکلیف اور اذیت دوبارہ اس کو اٹھانا نہیں پڑتا, مرنے کی اذیت اور تکلیف مجھے اور آپ کو برداشت کرنا ہے. کتنی خطرناک چیز ہے اور اس کے بارے میں بالکل غافل, بالکل غافل. لوگ کہتے ہیں ایک دن مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے. وہ ایک دن اتنی غفلت میں ڈالتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں ایک دن, لیکن وہ دن کب ہے؟ بہت دور. یہ ہم نے اپنی طرف سے شیطان نے پٹی پڑا دیا, سوچ لیا یہ سمجھو آج مجھے مرنا ہے, کل کو میرا جنازہ ہوگا. اس تصور سے چلو اور حقیقت یہی ہے. حقیقت یہ اچھا لگے یا برا لگے, مانو یا نہ مانو, حقیقت تو یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کبھی کسی کے بیمار ہونے کی خبر سنو تو اسے دیکھنے کے لیے جایا کرو, فوراً جاؤ.
رشتہ داروں میں، دوستوں میں، قریب میں، پڑوسیوں میں خبر ملے، میسج ملے کہ فلاں صاحب بیمار ہو گئے، فوراً جاؤ۔ بیماروں کی عیادت کرنے سے دل نرم پڑتا ہے، اور وہاں جا کر یہ سوچو ایک وقت میرا بھی آئے گا کہ میری بھی ایسی خبر باہر جائے گی، میسج باہر جائے گا کہ فلاں صاحب بیمار ہو گئے، جیسے آج میں نے ان کا سنا، کل میرا میسج گھومے گا لوگوں میں۔ اور جب کبھی سنو کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لیے جایا کرو، مردے کو دیکھنے جاؤ۔ جانے کے بعد سب سے پہلے یہ سوچو کہ یہ جو سویا ہوا ہے اس بیچارے نے نام کے چکر میں کتنے سال لگا دیے۔ نام بنانا، نام کمانا۔ اپنے بچوں کو بھی بولتے تھے بیٹا جینا ہو تو کچھ نام بناؤ، پڑھو لکھو، ترقی کرو، کماؤ جماؤ۔ 4 لوگوں میں وہ 4 لوگ تو انہیں آج تک نہیں ملے۔ 4 لوگوں کے جینے کے لیے، سر اٹھا کے چلنے کے لیے کچھ بنو۔ یہ پوری زندگی لوگوں نے نام شہرت امیج بنایا تھا، آج اس کی لاش پڑی ہے۔ لوگوں نے جتنے سال اس نے محنت کر کے نام بنایا تھا، جیسے ہی مرا سب سے پہلے وہی نام ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے باڈی کہاں ہے، مردہ کہاں ہے، لاش کہاں ہے، میت کہاں ہے؟ اتنے سارے نام جو تم نے کبھی کمانا نہیں چاہا، کبھی اپنے نام کے ساتھ لگانا نہیں چاہا، لیکن سب سے پہلے جو لکھا آپ سے لے لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا، وہ پوری زندگی کا بنایا ہوا نام سب سے پہلے نکل جاتا ہے۔ کوئی آپ کو آپ کے نام سے نہیں پوچھتا، بلکہ جو بھی کہے گا ڈیڈ باڈی کا ہے جی، ڈیڈ باڈی اتنے سال کا فلاں صاحب کیا نام بنایا تھا، لیکن سب کہتے لاش، میت، ڈیڈ باڈی، مردہ۔ کبھی ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں یہ لفظ لگے؟ وہاں جا کے دیکھو، اس کی بے بسی کو دیکھو، اس کی بے کسی کو دیکھو، تھوڑا اس کی نظر پر، اس کی نگاہوں پر، اس کے چہرے پر نظر ڈالو، تھوڑا سوچو اس کی زندگی کو کہ یہ جب جاتا تھا اپنے دوستوں کی مجلسوں میں کیا کلکاریاں لگاتے تھے، کیا قہقہے لگاتا تھا، کیا جوکس بولتا تھا، کیا چٹکلے سناتا، کیا ہنستا اور کیا کودتا، کیا کھیلتا تھا۔ مجلسیں اس کی وجہ سے سبق جاتی تھی۔ آج بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے، سلام کا جواب تک نہیں دے سکتا، اپنے کپڑوں پر دھول بیٹھنے نہیں دیتا، مکھی بیٹھنے نہیں دیتا۔ ایسا پاک صاف رہنے والا اور ایسا بن سور کر بن ٹھن کر چلنے والا، آج اس کے بازو اس کی بچی، بیوی، رشتہ دار بیٹھے پنکھا جھلس رہے ہیں، کہیں مکھیاں نہ بیٹھ جائیں۔ آج اپنے جسم سے مکھیاں تک اڑا نہیں سکتا۔ کیا بے بسی ہے اس کی۔ جب سنو کہ کسی کا انتقال ہوا تو اس کے غسل کے اندر شامل ہو، اس کو نہلانے کے اندر شرکت کرو۔ ہو سکتا تو خود غسل دو، نہیں ہو سکتا تو تھوڑا ہیلپ تو کرو، تاکہ نظر آئے اور اپنی حالت سمجھ میں آئے کہ ہم قریب میرا بھی انتقال ہونے والا ہے۔ دل نرم پڑے گا، دل میں نرمی آئے گی، موت کی یاد تازہ ہوگی جس کی غفلت میں آپ جی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازے کا اعلان ہو تو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو، جنازے کی نماز میں شریک رہو، نماز جنازے کی پڑھو، اس سے توبے کی توفیق ہوگی۔ اور جب جنازہ لے کر جایا جائے تو تم ساتھ مشایعت کرو، چلو جنازوں کے ساتھ جاؤ، تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ میری گاڑیاں، میری کاریں، میں نے جو محنت سے جمع کیا تھا آخر میں 4 لوگوں کے کندھے پر ہی جانا پڑے گا۔ آج سمجھ میں آیا وہ 4 لوگ یہی ہیں، وہ 4 لوگ، 4 آدمیاں کیا بولتی، 4 آدمیاں میں جینا جو بولتے تھے نا، وہ وہی 4 لوگ جو آج سمجھ میں آتا ہے جن کے کندھوں پر ہم سوار ہیں۔ جنازوں کے ساتھ چلا کرو، اور جب قبرستان لے جائیں تو جایا کرو قبرستان میں، اور گڑھے کے قریب رہ کر دیکھو قریب سے منظر کو، اس تمام مناظر کو دیکھو کہ کیسے اتارا جا رہا ہے۔ کبھی کبھار اتارتے اتارتے ہاتھ سلپ ہو جاتا ہے، گھڑام سے نیچے گر جاتا ہے،
زندگی ان قریب لٹایا جائے گا. اس قبر کے گڑھے پر تھوڑا نظر دوڑاؤ کہ ہم نے دنیا میں کیسا کیسا گھر بنایا, کیا مزے کی زندگی گزارنے کے ہم نے سپنے دیکھے تھے. سپنے میاں بیوی نے پلاننگ کر رکھے تھے, یہ 2 گز زمین کا جو گھر ہے اس کے بارے میں تو نہ پلاننگ کی نہ کبھی سوچا تھا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اس کا تذکرہ کرنے, اس کو یاد کرنے اور اس کے لیے دعائیں کرنے کا حکم دیا کہ دعا کرتے رہو روزانہ. جب سو تو کہو اللہم بسمک اموت و احیا, اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں. جب اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, ایک وقت آئے گا ہمیشہ کے لیے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہر ہمیشہ موت کا تذکرہ, اکثروا ذکر حاضر اللذات. فرمایا جو لوگ موت کا تذکرہ کثرت سے کرتے ہیں 3 نعمتیں اللہ اسے بندے کو عطا فرماتے ہیں. کثرت سے تذکرہ کریں. اچھا تذکرہ کس کے سامنے کرنا ہے؟ اپنے آپ سے, اپنے جسم سے, اپنی روح سے, اپنے دل دماغ سے. آدمی خود سے بولے, کہے کہ تجھے مرنا ہے, تو یہ دن جائے گا. اتنا دل نہ لگا دنیا سے. اپنے آپ سے تذکرہ کرو, اپنے آپ سے. اور کبھی وقتاً فوقتاً موقع ملے تو فرینڈس میں, دوست احباب میں تذکرہ کرو. کبھی آپس میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر, میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر تذکرہ کرو کہ ہم اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, ان قریب میں یا تم ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے. کیا وقت آئے گا, ہم دوسروں کے حالات دیکھتے ہیں. ان قریب میرے گھر میں بھی یہ ماتم بچھنے والا ہے. دوسروں کے بچوں کو روتے ہوئے ہم نے کئی مرتبہ دیکھا. ہمارے بھی گھر میں یہ ماتم بجنے والا ہے, یہ آوازیں آنے والی ہے, آئے گا ضرور. تذکرہ برا لگتا ہے لیکن میرے دوستو یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. جب یہ تذکرہ بندہ کرتا اپنے آپ سے, دوسروں سے, جب یہ بار بار بولے تو 3 اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تذکرہ کرنے والے بندے کو نعمتیں ملتی ہیں. سب سے پہلی نعمت موت کا جو تذکرہ آدمی اپنے دل دماغ میں کرے یا دوستوں کے درمیان میں کرے تو سب سے پہلی اللہ تعالیٰ اس بندے کو توبے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت کہ جیسے ہی موت کا تذکرہ آیا فوراً ایٹومیٹکلی آدمی متوجہ ہوگا, اللہ کیا حال ہوگا, اللہ جتنے بھی گناہ کیے معاف کر دے, میری پکڑ مت کر, غلطیاں ہو گئی ہیں معاف فرما دے. توبے کی توفیق ہوگی پہلی نعمت. دوسری نعمت جو آمدنی ہے, آج سب کا رونا ہے کہ کیا کمائی میں برکت اس نہیں. ہر بندے کا یہی کہنا ہے. یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ لوگوں نے موت کو بھلا دیا جس کی وجہ سے آمدنی کم نظر آتی ہے. فرمایا موت کا تذکرہ کثرت سے کرو, آمدنی پر قناعت نصیب ہوگی, آمدنی پر قناعت نصیب ہوگی. جو مل رہا ہے اللہ کا شکر, اللہ تیرا احسان. مرنا ہی تو ہے, چند دن کا وقت گزار لیں گے, جیسے ویسے چل جائیں گے, روکی سوکی کھا لیں گے. اصل زندگی تو بعد کی ہے نا, مرنے کے بعد کی ہے نا اصل زندگی. تو اللہ تو جو بھی دیا تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے, تو قناعت نصیب ہوگی. جو موت کا تذکرہ کرے گا اسے جو بھی آ رہا ہے اللہ کا شکر سمجھ کر لے گا. اور موت کا تذکرہ آدمی کثرت سے کرے تو موت جب آئے گی تو اسے تکلیف نہیں ہوگی, تکلیف کا احساس نہیں ہوگا, کیونکہ وہ پہلے سے تیار ہے. اچانک بندے کو جب موت آتی ہے نا تو ایک دم ایسا گھبراتا ہے, ایسا ڈرتا ہے, ایسا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کی تکلیف بیان نہیں کی جا سکتی. موت کی تکلیف بیان نہیں کی جا سکتی. جس پر گزری ہے وہی سمجھ سکتا ہے. اندازہ کرنے کے لیے ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ جو ہمارا سر سے لے کر پیر تک جو اللہ نے جسم بنایا ہے, اس میں کچھ جگہ ایسی ہیں
ہمارا جسم تو ہے وہ، لیکن وہاں روح نہیں ہے. ہماری پوری باڈی میں، پورے جسم کے اندر روح پورے جسم کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اندر پوری ہر جگہ پر. کچھ جگہوں پر روح نہیں ہے، جیسے بال جو جڑ ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جو دھسا ہوا ہے، وہ جڑ کے پاس جسم کے اندر روح ہے، لیکن اوپر جو بال ہے اس بال میں روح نہیں ہے. ناخن اور ایسے ہی ہماری ہڈیاں، جو اندر جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں میں بھی روح نہیں ہے، لیکن وہ تو اندر ہے، نظر نہیں آتی، وہاں تک نہیں پہنچتے. جب گوشت اگر وہاں سے ہٹ جائے، صرف ہڈی ہو اور اس ہڈی کو اگر کاٹ بھی دیا جائے تو جہاں روح نہیں ہوتی وہاں کاٹنے سے، توڑنے سے، کترنے سے کوئی آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا. اسی لیے ہم کٹنگ کے لیے جاتے ہیں اور بڑے مزے سے جتنا چاہے آپ سر منڈوا دیں، کٹوا دیں، کینچی سے کتر لیں، اب اس طرح سے صاف کر لیں، آدمی کو فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں روح نہیں ہے. اور جہاں روح ہے جسم میں تھوڑی سی خاص لگ گئی، اس طرح سے کینچی سے کترتے ہوئے کان تھوڑا سا اڑ گیا، اتنا چیخنا چمکانا، تکلیف کا احساس. جہاں جسم کے اندر روح ہے تھوڑا سا کٹ جائے، چپ جائے، انجیکشن، بعض لوگ اتنا ڈرتے، اتنی باریک سی سوئی کا ناکا اندر گھستا ہے، داخل ہوتا ہے تو آدمی کو تکلیف. کئی لوگ اپنا جسم سکڑ لیتے ہیں، ٹائٹ کر لیتے ہیں کہ برداشت نہیں ہوتا. جہاں روح ہے تھوڑا اڑ جائے، کٹ جائے، اتنی تکلیف آتی، ہائے ہوئے کرنے لگتا ہے. جو بال ہے اسی کو جڑ سے کھینچ لیا جائے، 8-10 بال پکڑ کر کھینچ لو، جو جڑ میں روح ہے اتنی تکلیف محسوس ہوتا ہے، تڑپ جاتا، تھوڑی دیر کے لیے دل ملا جاتا ہے. تو پورے جسم میں ہماری روح ایک جگہ پر جا کر کانٹا لگے، سوئی چبھے، کٹ جائے، کہیں جلتی ہوئی چیز گر جائے تو اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو سوچو جب پورے جسم کے اندر کی روح باہر کھینچی جائے گی. یوں سمجھ لو ہر ایک چیز کو کینچی سے کتر کے الگ کیا جا رہا ہے پورے جسم کے اندر سے. اور روح نکالی جاتی ہے پیروں سے. پیروں سے پہلے میں جب یہ پڑھا تو یوں سمجھتا تھا پیروں سے یوں کھینچتے، ایسا نہیں، پیروں سے یوں کھینچتے اوپر کی طرف. بڑی عجیب کیفیت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مرنے والا جو اصل موت کا جو پروسیجر ہے یہی ہے کہ اصل میں ملک الموت آئے اور اس کے بعد اسے دھیرے دھیرے اس کی روح نکالے. لیکن آج کل جو اچانک موتیں جو آ رہی ہیں کہ احساس ہی نہیں ہونے پاتا، لوگ سمجھتے ہیں کیا آرام کی موت. آرام کی نہیں ہے، بہت کٹھن تکلیف ہے. ایسے لوگ جو اچانک مرتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا قیامت تک اس کا درد محسوس کریں گے، قیامت تک درد ہوگا. کیا تکلیف تھی، اچانک کھینچ لیا جائے، کیا اذیت ہوگی. آدمی تھوڑا اس کے لیے مائنڈ اس کا تیار ہو، سوچے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، مر رہا ہوں، تو اس کے بعد اس کی روح نکالی جائے تو اسے ایکسپٹ کرتی ہے باڈی بھی، تھوڑا قبول کرتا دل دماغ کہ ہاں میں ریڈی ہوں، تیار ہو رہا ہوں. اچانک آدمی تیاری نہیں، کھینچ لیا گیا اچانک سے، کیا گھبراہٹ ہوتی ہے، کیا تکلیف کا احساس ہوتا ہے. تھوڑی سی آواز زور سے آ جائے، اچانک دھڑام کی آواز آ جائے، آدمی کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. یار پوری روح کھینچ لی جائے اچانک سے، کیا عالم ہوتا ہوگا. اگر وہ اسی موت اچھی ہوتی تو ہمارے نبی کو اسی موت آتی. تو سمجھ لو سب سے بہترین موت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. کیسے؟ بیمار تھے، کئی دن بیمار رہے، جس میں آدمی کو پتا چلتا دھیرے دھیرے سمجھ میں آ جاتا کہ اب شاید میں اچھا ہونے والا نہیں ہوں. تو آدمی تھوڑا، اسی لیے ایک درمیان میں بات بتا دوں، غسل کے لیے سب سے پہلے تھوڑا وضو کرنے کے لیے کہتے ہیں، غسل کرنے سے پہلے اعضائے رئیسہ کو دھو لو.
یہ جو وضو ہے نا، جب آدمی کا غسل ہی نہیں ہے تو وضو کہاں سے ہو جاتا ہے؟ غسل نہیں ہے تو وضو کرے تو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ وضو تو نہیں ہوتا آدمی، کیا اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جو غسل ٹوٹا ہوا ہے پہلے وضو کرنے کے لیے بولتے ہیں، تو کیا اس وضو کا فائدہ کیا ہے؟ کیا اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن چھو سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ غسل جب تک نہیں ہوگا وضو سے کوئی کام نہیں چلتا۔ لیکن پھر وضو کیوں کرنا ہے؟ لاجک جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل اس کا راز یہ ہے کہ اکثر ہمارے علاقوں میں گرم پانی نہاتے ہیں ہم لوگ، ہمارے علاقوں میں گرمی میں بھی گرم نہاتے ہیں، اور ہمارے علاوہ دوسرے ساؤتھ کے علاوہ، جنوب کے علاوہ آپ نارتھ سائڈ چلے جائیں وہ تو ٹھنڈ میں بھی ٹھنڈا پانی نہاتے ہیں۔ ہم نے خود نہایا ہے، انتظام بھی نہیں ہوتا اور ایک تو عادت بھی ہو جاتی ہے، کڑاکے کی ٹھنڈ اور سردی میں بھی ٹھنڈا پانی استعمال کر لیتے ہیں لوگ، نلکوں کے اندر سے تھوڑا بہت گرم آ جاتا ہے۔ خیر چلیے، وہ جو وضو کا جو مسئلہ ہے نا، وضو اس لیے ہے کہ آدمی بیٹھے اور اچانک پانی اوپر ڈال دے تو وہ جو آدمی کی باڈی بیٹھ جاتی ہے نا، ٹھنڈ کی وجہ سے سکڑ جاتی ہے، ٹائٹ ہو جاتی ہے، سانس اٹک جاتی ہے، اتنی تکلیف نہ ہو اس کے لیے باڈی کو پانی سے تھوڑا ٹچ کرو اور اسے مانوس کراؤ، اسے سمجھاؤ کہ تیرے اوپر دھیرے دھیرے یہ پانی میں ڈالنے والا ہوں۔ تو اسے پہلے ہاتھوں میں لے تو ٹچ ہوگا، تھوڑا سا پہنچے تک دھولے ہاتھ، پھر پانی لے کلی کرے، ناک میں ڈالے، تھوڑا 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 مانوس کرے، دل دماغ اس سے قریب ہوتا جائے گا۔ اچھا اب اس کے بغیر مجھے چھٹکارا نہیں ملے گا، یہ پانی اوپر آنے ہی والا ہے، تو آدمی ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، تھوڑا سا لے پہلے چہرہ، یہ اعضائے رئیسہ مین پارٹس ہے آدمی کے، یہاں اگر پانی پہنچے گا تو پوری باڈی اب تیار رہے گی۔ ٹھیک ہے جناب، جب ہیڈ چلا گیا، مین سردار بھیگ گیا تو اب ہم کون ہیں؟ چلیے ہم بھی تیار ہو جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ بھی دھو لے، پیر بھی دھو لے، مسا بھی کر لے۔ اب یہ سب جب پانی سے مانوس ہو گیا اس کے بعد آپ پانی اڑے لو تو اتنا فیل نہیں کرتا ہمارا جسم، اتنی باڈی کو تکلیف نہیں ہوتی پھر بھی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنا اچانک اڑے دیا جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہے پہلے آدمی وضو کرے تاکہ باڈی پانی سے ٹھنڈے سے مانوس ہو جائے، تاکہ اوپر پڑے تو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو یہ دھیرے دھیرے مانوس کر کے جو کام کیا جاتا ہے اس میں آدمی کو تکلیف کم۔ جیسے بچوں کو اچانک انجیکشن ڈالنے سے پہلے تھوڑا سہلاتے ہیں، بتاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تھوڑا بچوں کا دل بہلاتے ہوئے اب ان کو کام کیا جائے اس کے لیے وہ فٹ ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ اچانک پیش آ جانا، تو یہ جو اچانک کی موت ہے نا، یہ بڑی خطرناک اور اذیتناک موت ہے۔ لوگوں نے سمجھا کیا آرام سے مر گیا بھائی، کسی سے بھی ستایا نہیں کرتا، یہ آپ نے سوچ لیا ہے۔ اگر یہ اچھی ہوتی تو میرے اور آپ کے نبی ایسے نہ مرتے جاتے۔ اچھی یہ ہے کہ آدمی ہاسپٹلائز ہو جائے، تھوڑے دن کے لیے ایڈمٹ ہو جائے، زیادہ بھی نہیں کہ سال سال تک بیمار پڑا ہوا ہے، لوگوں کی جان پر بنا ہوا ہے، تکلیف میں سب بدوائیں، ایسا بھی نہیں۔ 8-10 دن تقریباً 1 مہینہ کم سے کم آدمی وہاں، اور اس کے بعد سمجھ میں آ جائے کہ اتنی ساری دوائیاں فیل ہو رہی ہیں، بس اب ایک ہی چیز بچی ہے، وہ دعا ہے، اے اللہ میں آ رہا ہوں، اگر زندگی باقی ہے تو صحت دے دے، نہیں تو موت عطا فرما دے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ اب جو ملنے والے ہیں بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے معافی تلافی کر لے گا، رو دھو کے معافیاں مانگ لے گا، وصیت کرنا ہے وصیت کر لے گا، کس سے کیا لینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، سب چیزیں نمٹا کر وکتم تیار ہو کے جائے گا۔ یہ بہترین پروسیجر ہے مرنے کا، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ جب ایسے بندے کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں اور وہ بندہ نیک ہوگا، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اسرائیل سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ملک الموت جس شکل میں آئے ہیں کیا بدکار لوگ، فاسق و فاجر گنہگار لوگوں کے پاس بھی ایسے ہی جاتے ہیں؟ کہا نہیں، میری 2 شکلیں ہیں، نیک لوگوں کے پاس آنے کی شکل الگ ہے، بدکاروں کے پاس آنے کی شکل الگ ہے۔ کہا مجھے وہ صورت دکھاؤ۔ کہا
बर्दाश्त नहीं करेंगे आप? कहने मैं देखना चाहता हूँ। कहा बर्दाश्त नहीं करेंगे? कहा नहीं दिखा दो। कहा ठीक है आप थोड़ा उधर को हो जाइए, चेंज हो गए। कहा आप देख लीजिए। तो जैसे ही देखा बेहोश हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान किया है, उसको किताबों में लिखा है, एकदम बदसूरत, काले पलोटे, जैसे लोगों ने शायद इमेजिन करके वो जो यमराज जैसे बनाया हुआ है कि सींगे निकली हुई हैं, ज़बान इतनी लंबी बाहर निकली, शायद वही होगा, वो इमेजिन करके लोगों ने बनाया है। किताबों में लिखा है देव भयंकर शक्ल थी और काला चेहरा, मुंह से आग निकल रही थी, अब आंखें एकदम लाल अंगारे की तरह थी। बदकार बंदों के पास कहा मैं इस शक्ल में जाता। कहा बदकार आदमी को कोई दूसरी सजा मिले या न मिले, तुम्हारी ये शक्ल बस काफी है सजा की, तुम्हारा ये चेहरा बस है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। का नेक बंदों के पास अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका तय्यिबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नता बिमा कुंतुम तामलून। इसीलिए बार-बार कहा जाता है नेक बनो, अल्लाह की इबादत करने वाले बनो, अल्लाह का जिक्र करने वाले बनो, तक़वे वाले बनो, मौत आसान हो जाएगी, मरना आसान हो जाएगा। क्या तरीका होता है? हज़रत इस्राइल आएंगे, खूबसूरत चेहरा होगा, हसीन और जमील शक्ल में आएंगे, उनके साथ में 500 फरिश्तों की जमात होगी। ये हेड और उनके खादिमी उनके साथ में आएंगे और हर फरिश्ता अलग अलग सलाम करेगा, हर फरिश्ता अलग अलग सलाम करेगा। यक़ूलूना सलामुन अलैकुम, आपको सलामती हो जनाब, आपको सलाम हो, सलाम हो। अभी टाइम बाकी है, मौत का जब तक टाइम पूरा ना हो जाए आदमी मरता नहीं, उससे पहले ये काम चलता है। ये फरिश्ते आते हैं, सलाम करते हैं, तो ये बंदा इतना खुश हो जाता है कि ऐसा चेहरा मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा। अब ये दुनिया वाले परेशान होते हैं उसके आजू बाजू बैठ के, इसको पढ़ा रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं सुनता क्योंकि ये किसी दूसरी तरफ देख रहा है, कुछ और नजर आता है। अब वो लोग सलाम कर रहे हैं, बात मतलब है लोग खुशी में हंस भी देते हैं, सलाम भी करते हैं, सलाम का जवाब देते हैं, आने वालों के इशारे देखते हैं और उनको इशारे करते हैं, और फरिश्ते अपने हाथों में तबाख लेकर आते हैं, जन्नत की खुशबुएं लेकर आते हैं और उसे आकर सुनाते, समझाते, सहलाते हैं कि देख तेरा जाने का वक्त बिल्कुल करीब है, डरना मत, परेशान ना हो, तेरे लिए हम एकदम आसान तरीके से रूह निकाल लेंगे। अब जब उसकी रूह निकाली जा रही होगी, अल्लाह ताला ऐसा इंतजाम फरमाएंगे, उससे जन्नत की बशारतें, जन्नत के मनाजिर दिखाने की फरिश्ते कोशिश कर रहे होंगे और इस्राईल पैरों से उसकी रूह खींचना शुरू करेंगे। पैरों से नीचे नहीं, उधर से एकदम पहले पैर की उंगलियां मुर्दा हो जाती है, हलती नहीं, उसके बाद मरने वाला जो होगा उसके पैर पकड़ जाते हैं, वहां से धीरे धीरे पांव के जो पंजे हैं वहां तक रूह निकालकर थोड़ी देर रोक देते हैं। तो जिसको डाउट हो रहा हो तो पहले वहां चेक कर ले, ठंडा हो जाता है, वहां रूह नहीं होगी, जहां रूह खत्म वहां की बॉडी ठंडी हो जाती है। वहां से फिर उसे निकालेंगे, खींचते खींचते लाएंगे, घुटनों में रोक देंगे, ये पैर नीचे का हिस्सा पूरा खत्म। अब सोचो यहाँ से यूं समझ लो वो चीजें कट की जा रही है, कई चीजें कतर के हो उसको सब दूर से मार के टुकड़े किए जा रहे, ठीक इसी तरीके से अगर ऐसा हो रहा है तो ये बंदा चीखता क्यों नहीं? थोड़ा सा कट जाए तो चिल्लाते चीखते हैं, लेकिन ये मरने वाला चीखता चिल्लाता क्यों नहीं है? क्योंकि जब दुनिया में हमको कोई कट लगता है, कहीं जिस्म कट जाता है, जख्म होता है, तो आदमी फुल एनर्जी में, फुल ताकत में होता है, इसलिए चीख चिल्ला कर दुनिया को बताता है। मरने वाला की एनर्जी बिल्कुल खत्म, वो एकदम कमजोर हो गया है, एकदम बेहिस हो चुका है, वो चीखना चाहे तो आवाज नहीं निकलती, वो बता नहीं सकता लोगों को। अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा ही बनाया है, बस वो चाहता है, बात लोग चुप रहा है,
پڑھتے وقت میں ابھی ایک فون آیا تھا یا نماز کو آنے سے پہلے ہمارے استاد محترم نے بتایا ایک بڑی شخصیت آندرا کے اندر گورنٹلا نامی گاؤں ہے، مفتی راشد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد ہی میں چیئر پر بیٹھے بیٹھے انتقال فرما گئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ کچھ یہاں چبھ رہا ہے، سینے یہاں درد ہو رہا ہے، تھوڑا سا وہ انتظامات ہو، چلتا ہوا جو آتا ہے پوری روح سمیٹ کر یہاں آتی ہے، گھٹنوں تک، گھٹنوں سے آگے رانوں میں لا کر اسے روک دیا جاتا ہے روح کو، تاکہ یہ بندہ زیادہ تکلیف محسوس نہ کرے، دھیرے دھیرے یہاں سے ہٹایا جاتا ہے اور اس کے بعد کمر میں لا کر روک دیا جاتا ہے، ناف میں رک جاتی ہے، آخر پھر یہاں تک لالی جاتی ہے آدمی کے دل میں، اور ادھر سے پورا لے لیا گیا، اب ادھر اور اوپر کی تمام روح منہ کے راستے سے باہر نکالی جاتی ہے، آخر میں جو جسم کا حصہ خاموش ہوگا وہ ہے زبان، آخری حصہ، اور آنکھیں اسی لیے کھلی رہ جاتی ہے کہ روح جب نکلتی ہے آدمی پہلی بار اپنی روح کو دیکھتا، اچھا یہ ہے میری روح، دیکھتے دیکھتے روح چلی گئی، اب وہ پلکیں بند کرنے کی بھی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی، جب یہاں سے نکلتی ہے آخری موقع ہوتا ہے زبان حرکت کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بندوں کو موقع دیا کہ میرے بندے اب بھی اگر تو مجھے یاد کر سکتا ہے تو میرا کلمہ تو اب بھی پڑھ سکتا ہے، اب بھی، اور کلمہ بھی جو دیا اللہ نے ایسا دیا، اسی لیے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی کا آخری قول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، محمد رسول اللہ کا لفظ وہاں نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ آدمی کو یہ کلمہ پڑھنے کے لیے دانت، ہونٹ، منہ پورا ہلانے کی ضرورت نہیں، صرف سنگل زبان سے آدمی کلمہ پڑھ سکتا ہے، لا الہ الا اللہ، صرف زبان، محمد رسول اللہ کے لیے ہونٹ چاہیے، لیکن مرنے والے کے ہونٹ بھی ہم نہیں سکتے، آخری چیز زبان بنا سکتا ہے، اللہ نے اتنا آسان کلمہ دیا، میرے بندے اب بھی پڑھ سکتا ہے، صرف زبان باقی ہے، زبان سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ، پڑھ سکتا ہے، لیکن پڑھے گا نہیں، پڑھے گا نہیں، پڑھے گا وہی جس نے زندگی بھر مشق کیا ہوگا، زندگی بھر ٹرائی کیا ہوگا، مرنے کے وقت کے لیے جس نے ہمیشہ تیاری کی ہوگی وہ بندہ مرتے مرتے بھی پڑھے گا، اور جس نے پوری زندگی تیاری نہیں کی وہ سوچتے بعد میں کر لیں گے، بڈھے ہونے کے بعد کریں گے، ارے جوانی میں اپنے جسم کو جیسی عادت ڈالو گے بڑھاپے میں جسم ویسا ہی ساتھ دے گا، جوانی میں تم نے عبادت کا شوق نہیں ڈالا، بڑھاپے میں بھی تمہارا جسم تمہارا ساتھ نہیں دیتا، زبان ساتھ نہیں دیتی، کلمہ پڑھنا مشکل، لوگوں کو پڑھایا پڑھنے والا نہیں، ہٹے کٹے لوگ بڑھاپے میں لے کر آئے، زندگی بھر نہیں پڑھے ہیں، کلمہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جسم ساتھ نہیں دیتا، ساتھ نہیں دیتا، لوگ زبان پلٹتی ہے حضرت ہماری، کیوں نہیں پلٹتی؟ کیونکہ تم نے زندگی بھر پلٹایا نہیں، آدمی کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کو اگر آدمی استعمال نہ کرے تو وہ صلاحیتیں ڈیڈ ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، جو بھی صلاحیت اللہ نے رکھا ہے، آدمی دیکھنا چھوڑ دے، آدمی سننا چھوڑ دے، کسی بند کمرے میں پوری زندگی گزارنے لگ جائے، بات چیت کسی آدمی کو پیدا ہونے کے بعد سے بات ہی نہ کرنے دیا جائے، ایک بند کمرے میں پرورش کی جائے، وہ باہر نکلے گا کچھ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اس صلاحیت کو جب تک یوز نہیں کیا جائے گا وہ پلٹتی نہیں، تو جو جیسے وہ استعمال کریں گے، یادداشت یہ بھی ایک میموری پاور، یہ بھی طاقت ہے ہر بندے کے پاس، لوگ اسے استعمال نہیں کرتے، اب جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ ذہن میں رکتی ہی نہیں، یاد ہی نہیں ہوتا، اسی لیے کیونکہ تم نے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، اب وہ اس پر دھول پڑی ہوئی ہے، وہ تمہاری تھوڑا رفت ہو گئی ہے، اسے صاف کرو، اسے یوز کرو، بولو اسے کہ اب میں تجھے دے رہا ہوں کام، یاد کر، لے اس کو پکڑ، ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ آپ یاد کرتے جاؤ گے، شروع میں دماغ ساتھ نہیں دے گا، وہ کہے گا جو بھی آئے گا اسے ریجیکٹ کرے، چل اتنے دن نہیں دیا اب دے رہا ہے،
نہیں دوں گا اب میں یاد کروں گا، تجھے یاد رکھنا پڑے گا، اس میموری کو اپنی دھول پاک کرے، اس کی صفائی کرے، بار بار دینے لگے، تو اب وہ بھی اچھا ٹھیک ابھی چھوڑے گا نہیں، تو اب وہ کیچ کرنا شروع کرتا ہے۔ زبان جس کی پلٹتی نہیں، ایک دو بار میں نہیں، 10 بار 15 بار 20 بار بولتا ہے، بولتے اب زبان کی پلٹنے کی عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ جو بھی بولو گے زبان پلٹنے لگ جائے گی۔ کتنا کٹھن سے کٹھن لفظ آدمی بولنا چاہے بول دے گا، کیونکہ جس کی صلاحیت جتنی استعمال ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ استعمال نہیں کرتے، مرتے وقت کلمہ پڑھانا چاہے، جنہوں نے زندگی میں نہیں پڑھا وہ مرتے وقت میں نہیں پڑھتے۔ آخر میں جب یہ روح نکلی، نیک بندہ ہے تو خوش ہو جاتا، فرشتے اسے کوئی بچے کی طرح اس کو مٹار رہے ہیں، تسلیاں دے رہی ہیں، وہ روح نکل گئی۔ اب بدکار بندہ وہ تو حدیث میں آتا ہے، اسرائیل علیہ السلام نے بتایا، میں اس کے ساتھ کوئی احترام کا معاملہ نہیں کرتا، جاتا ہوں ڈراؤنی شکل میں، شکل سے ہی ڈر جاتا ہے، اور ایک جھنڈا مارتا ہوں، اندر سے کھینچ کے نکال لیتا ہے۔ کیا تکلیف ہوگی وہ جانے، اللہ جانے، مجھے کیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس کے بعد کا جو منظر ہے بڑا عجیب۔ قبرستان جانے کا آج کی رات میں اسی لیے ہے کہ لوگ قبرستان جائیں تاکہ اپنی قبر یاد کریں کہ مرنے کے بعد آدمی کی روح جسم کے ساتھ لگی رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے، ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، کون کون آ رہے، کون کون دیکھ رہے، دو لوگ باتیں کر رہے، سب کی باتیں روح سنتی ہے، لوگوں کو جواب دیتی ہے، لیکن کوئی اس کی بات سنتا نہیں، کیونکہ جسم اور روح کا دونوں جب تک کنیکشن میں نہیں رہتے کسی کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ سب کے پاس جاتی ہے، روح ملنے جاتی ہے، جیسے میرے دوست آئے، پورا آئے، لیکن کوئی کسی کو سنتا نہیں ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اچھا بندہ ہے کہہ رہا ہوتا جلدی چلو، لے کے چلو، بدکار بندہ ہے کہتا ہائے میری بربادی، کہاں لے جاؤ گے مجھے، کہاں لے جاؤ گے؟ اس قبر کے گڑھے کی طرف چلو، قبر کو تھوڑا سوچ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کی قبر روزانہ پکارتی ہے۔ ہماری قبر ہمیں معلوم نہیں، لیکن فکس ہے کہ ہم میں سے کس کس کی قبر کہاں بننے والی ہے، اور وہ جہاں بھی ہے، جس ملک میں بھی ہے، وہاں سے ہمیں آواز دیتی ہے، نام لے کر، او فلاں، او فلاں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں گرمی کا گھر ہوں، یہاں کے لیے کچھ تیاری کر لے۔ روز دیتی ہے آواز، روز۔ لیکن ہم اس گھر کے بنانے میں، اس فیکٹری کے بنانے میں، اس دنیا کے کمانے میں اتنا مگن ہے کہ کبھی اس کو سنتے نہیں۔ اپنے گھروں میں آج ہم اتنے خوش ہیں کہ ہم نے ایک 10 لائٹیں لگا دی ہیں، ڈیکوریشن کے ہم نے خوبصورت لائٹنگز ہم نے کر لیے۔ اندھیرے میں بڑے بڑے لائٹس کیسے ہونے چاہیے، سوتے وقت میں ہمارے زیرو بلب کیسے ہونے چاہیے، بیڈ لائٹس کیسے ہونے چاہیے، ہم نے انتظام کر لیے۔ کرنٹ جائے ایمرجنسی میں، بڑا گھر ہے، بڑا محل ہے، جنریٹر ہم نے ساؤنڈ لیس بنا لیے ہیں، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے ہم نے یو پی ایس کا انتظام کر لیا، بیٹریز کا ہم نے انتظام، سب انتظام کر کے اتنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اندھیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچانک خبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا، خود اندھیرا۔ دوست یاری کا حق ادا کرنے آئے گے، ہر ساتھی اپنا ساتھی ہونے کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے گا۔ بٹو بھی مجھے بھی ذرا موقع دو، کیا لوگ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، آتا بھی نہیں کچھ لوگوں کو پڑھنا، بس اٹھا اٹھا کے ڈالتا، بہت اپنا فرض سمجھ کر دیتے لوگ بھی میرے ڈھیرے لے لو دوست کو تحفہ ہو۔ کبھی سوچا یار مٹی میں دب رہا ہے بیچارہ، اندھیرے میں سوئے گا، اور اتنی ٹائٹ جگہ ہم اپنے گھر میں سوتے ہیں، اتنی بڑی بیڈ ہمیں کمفرٹیبل نظر نہیں آتی ہے۔ یہ 3 فٹ 4 فٹ کا نہیں، 5-6 فٹ کا ہونا چاہیے۔ 2 آدمی سونا ہے، بڑے مزے سے نرم کشادہ بستر لگا لیا، تکیے لگا لیے،
پنکھے کا انتظام کر لیا، لائٹس کا انتظام کر لیا، ٹھنڈ میں اوڑھنے کا انتظام کر لیا، گرمی میں ہم نے اپنے پتلی پتلی بیڈ شیٹ کا انتظام کر لیا، اس گڑھے کے اندر جہاں ہم نے بعض لوگوں سے سنا حصیر کو مجھے نیند نہیں آتی، بچپن سے سو بولی حصیر پر نہیں سو سکتے، اچانک مٹی میں سو پاؤ گے، سخت کمزور کی مٹی نیچے ہوگی اور سلا دیا جائے گا، کسی سے کہہ بھی نہیں پاؤ گے، کہو گے تو سنے گا یا تھوڑی بیڈ شیٹ تو ڈال دیتے ہیں نیچے، مٹی پہ ڈال دے، کنکر ہے نیچے، مٹی کے ڈھیلے ہیں کیا ہیں، اور ان کو تھوڑا گیڑی دینے کے لیے، تھوڑا کروٹ بدلنے کے لیے بعض لوگ سپورٹ کے لیے ڈھیلے بھی رکھ دیتے ہیں، چبھے گا، چبھے تو چبھے، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو بس تجھے گاڑنا ہے، وہ تیاری تجھے کر لینی چاہیے، مٹی ڈال دی سب لوگوں نے اوپر تک، بعض لوگ کہتے ہیں اس کی مٹی سے ڈالو، کتنی ہے ادھر سے پوری کھینچ کے ایک کوہان بنا کے اتنا موٹا، یار وہ اندر کس حال میں ہے، اور لوگوں کو اپنی خبر یاد نہیں آتی ہے، میرا بھی تو بنے گا یہ، میں کیسے سو پاؤں گا، اندھیرا کتنا ہوگا، گرمی کتنی ہوگی، اور اس کے اندر دیمک کیڑے، عجیب عجیب کیڑے، مٹی کے اندر بعض جگہ سانپ بچھو نکل آتے ہیں، کیا کیفیت ہوگی، اور سب لوگ دفن کرتے ہی دعائیں بھی نہیں کرتے، سورے بھی نہیں پڑھتے، ساتھی وہاں ضرورت ہوتی ہے تحفہ دینے کی، جیسے آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، وہاں کی کرنسی الگ ہے یار، وہاں کا تحفہ الگ ہے، ہر جگہ کے لیے کچھ انتظام لوگ الگ کر کے دیتے ہیں، یہاں کا ہدیہ، یہاں کا تحفہ الگ ہے، یار اپنی یاری تو ادا کرے، دوست بھائی رشتہ داری کا حق ادا کرے، کچھ سورے تو پڑھے، ایک بندہ نہیں پڑھتا، کیونکہ تم نے اپنے دوست بنائے ہی ایسے تھے، کاش کہ تمہارا کوئی دوست ایسا ہو جو تمہارے جنازے کے ساتھ آئے تو سورہ یاسین پڑھتا رہے، ایسا بنا لینا زندگی میں کسی ایک کو، جب تمہاری قبر کے پاس آئے کم از کم قل هو اللہ احد پڑھنے والا مل جائے، ورنہ ہم نے تو کئی لوگوں کو دیکھا تمہاری قبریں بنائی جا رہی ہیں اور بازو کھڑے کے لوگ ہنس رہے ہیں، جوک مارتے ہوئے، فون پر بات کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، دنیا آج یہی چل رہی ہے، دعا بھی نہیں کرتے، دعا کرنا نہیں آتا، بس وہ امام صاحب لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا پڑی ہے، جس کا ہے وہ مانگے، جس کا باپ مرا بیٹا مانگے اپنے باپ کے لیے، وہ درد، مولوی صاحب دعا کریں گے، امام صاحب دعا کریں گے، الفاظ ہم سے مل جائیں گے، لیکن باپ کا وہ درد کہاں سے نہ ہوگا، مجھے کیا درد ہے تمہارے باپ کا، تمہارے بھائی کا درد مجھے کیوں ہوگا، تمہاری ماں کا درد مجھے کیوں ہوگا، میں الفاظ دے سکتا ہوں، الفاظ مانگ سکتا ہوں میں، لیکن وہ جو درد ہوگا وہ بیٹا ہی دے سکتا ہے، درد سے آگ اٹھا کر آنسو نکال کر کہہ دے اللہ میری ماں ہے، اللہ میرا باپ ہے، لیکن ماں باپ نے ایسی اولاد بنائی ہی نہیں جو مرنے کے بعد بیٹا اللہ سے کچھ کہہ سکے، کئی بچوں کو ماں باپ کے جنازوں میں پیچھے کھڑے ہوئے آپ نے دیکھا، بنا لو یار اپنی اولاد ایسی تو بنا لو، جب مرو تو اللہ سے کتنا تو کہہ سکے اللہ میرا باپ ہے چھوڑ دے، میری ماں ہے خدایا بخش دے خدا، بناؤ تو اولاد ایسی بنا کے جاؤ، ایسی نہیں کہ تمہارا جنازہ تیار ہو، محلے والے پڑھ رہے ہو، بیٹا پیچھے کھڑے کہ میں میری باقی نہیں، ایسا نہیں کہ کندھا دینے کے لیے تیار نہ ہو کہ میں ناپاک ہوں، محلے والے کو کیا پڑی ہے، امام کو کیا پڑی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، درد نہیں لاتا، وہ درد نہ لاتا، اللہ کو تو درد چاہیے، درد سے بناؤ ایسے اولاد، بناؤ ایسے دوست جو کل قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے لے جائے اللہ کے سامنے کہے اللہ میرا دوست تھا چھوڑ دے خدایا، اس وقت میں لوگ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا،
اے اللہ کاش میں ایسے آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. آج ما لنا من شفیع ولا حمیم، آج ہمارا بھی کوئی سفارشی نہیں، آج ہمارا کوئی دوست نہیں تو آج ہمیں بچا لے. فرینڈس بتایا تو کسے دوست بنایا تو کوئی حافظ تمہارا دوست ہے، کوئی مؤذن تمہارا دوست ہے، کوئی امام سے تمہاری دوستی ہے، کسی مدرسے میں پڑھنے والے بچے سے تمہیں پیار ہے جو تمہارے مرنے پر اللہ سے کہہ سکے کہ اللہ اسے چھوڑ دے. لوگوں نے آج کا دن عید کا بنا لیا ہے، مردوں کا دن سمجھ لیا، اپنا دن ہے، اپنا دن ہے. لوگ چھوڑ کے آئیں گے، اکیلا پڑا رہے گا، 40 قدم بھی نہیں جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے. اللہ فرمایا ڈراؤنے چہرے. ایک تو اندھیرا تھا، مٹی کے نیچے دبے ہوئے، پہلی بار ہم قبر دیکھی ہے اندر سے. باہر سے تو دیکھتے تھے ہنسی آتی تھی، مذاق میں لے لیا تھا قبرستان کو. شہر خبوشاں جا کے دیکھو کیسے بڑے بڑے پہلوان دبے پڑے ہیں، ہٹے کٹے نوجوان بے یار مددگار پڑے ہیں. زبانیں چلتی تھی، پاور چلتا تھا، ان کا دبدبہ چلتا تھا. آج ان کی ہڈیاں الگ الگ ہو گئی، ہاتھ کٹ گئے ہیں، ان کے پیر جدا ہو گئے ہیں، دل باہر نکلا پڑا ہے، زبانیں باہر کیڑے پڑ چکے ہیں، بدبو آ رہی قبروں کے اندر سے. منکر نکیر آئیں گے، وہی تنہائی، وہ گرمی، وہ اندھیرا، وہی بس تھا. اوپر سے یہ دونوں آ جائیں گے، ڈراؤنا چہرہ ہوگا، آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہوں گے، گرجدار آواز، بجلی کی آواز ہوگی. وہ آئیں گے اور مردے کو اٹھائیں گے. اب روح واپس ڈالی جائے گی، اوپر بٹھائے گی اسے. پوچھے تو نے دنیا میں کیا کمایا؟ بتا تیرا پالنے والا کون تھا؟ تو نے کسے سمجھا؟ تیرا دین کیا تھا؟ طریقہ کیا تھا تیرا زندگی گزارنے کا؟ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟ اتنے سستے میں لے لیا، ہلکے میں لے لیا نبی کی سنتوں کو. نبی کو تم نے کیا سمجھا تھا؟ مذاق. اسلام کو تم نے کھیل بنایا تھا. بتاؤ تم ابھی قریب مت سمجھو کہ 10 سال کے بعد ہوگا، کل ہوگا، کل. اس یقین کے ساتھ چلو کل کے دن میرے سامنے پیش آنے والا ہے. جواب دے پائے گا؟ اچھا یاد بھی ہو، اس کیفیت کو دیکھ کر آدمی بھول جاتا ہے. جب وہاں بٹھایا جائے گا، حدیث میں آتا ہے جو بندہ نمازی ہوگا، دیندار ہوگا، جیسے اٹھے گا اسے سورج ڈوبتا ہوا نظر آئے گا، ایسا محسوس ہوگا اسے. تو کہے گا یار تمہاری بات میں رہنے دو، سورج ڈوب رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو. مغرب کا وقت ہے، میں نماز کو جاتا تھا، میری عادت تھی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو. وہ کہے گا جناب آپ دنیا بدل چکے ہیں، جگہ بدل گئی ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنا، آپ قبر میں ہیں، قبر میں. اچھا پوچھا جائے رب کون تھا؟ میں تو پوری زندگی رب ایک ہی کو مانا ہے، وہی تو میرا اللہ. اچھا اسلام دین کیا تھا؟ دین اسلام اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ میرے نبی ہیں، وہ میرے رسول ہیں، اللہ نے ان کو ہماری طرف ہدایت کے لیے بھیجا تھا. وہ کہیں گے نم کا نومت العروس، سو جا، تو بہت تھکا ہوا ہے، پوری زندگی تڑپ تڑپ کے آیا، کبھی بھی چین سے سوتا نہیں تھا، رات میں سویا فجر کی نماز کا انتظار، الارم لگا کے سوتا تھا، پوری دنیا بے سد سوتی تھی، ایک اکیلا تو تھا جو رات تجھے ستانے کے باوجود نیند بہت آتی تھی پھر بھی تو اٹھتا تھا، کہتا تھا مجھے اپنی قبر بنانا ہے، اپنی آخرت بنانا ہے. دنیا بے سد سوئی پڑی رہتی ہے، فکر ہی نہیں. تو نے دنیا میں نیند مزے کی نہیں لی، اب سوچا رمضان میں سحری کے لیے جاگتا، تہجد کے لیے جاگتا، تراویح پڑھتا، جاتے جب بہت ٹائم ہو جاتا، دن بھر کام دھندے میں لگا رہتا، رات کی نیند مختصر ہو جاتی، دن میں سونے کا موقع نہیں ملتا، تھکا ہارا روزے
عبادت کی, زبان سے اللہ کا ذکر تلاوت کرتے کرتے تھک گیا تھا, زبان سست پڑ گئی, جسم تھک گیا ہے. آج تو یہاں آیا ہے, تو نے 3 جواب دیتے تھے, دے دیا. کہ نم کا نوبت العروس, سو جا جیسے دلہن سوتی ہے, اسے کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا, ایسے سو جا کہ تیرا وقت تجھے قیامت کے دن جگائے گا. اس سے پہلے تجھے کوئی ڈسٹرب کرنے نہیں آئے گا, لیکن اس سے پہلے 1-2 منظر دکھائیں گے. ایک جگہ یہ جہنم ہے, دکھائیں گے یہ جہنم ہے. اگر تو نیک نہ ہوتا تو قیامت کے دن اس پہ جاتا. وہ کہے گا الحمدللہ الذی عافانی, اللہ کا احسان ہے جس نے مجھے عافیت دی, بچا لیا. پھر دوسرا دکھائیں گے یہ جنت ہے, تیرا ٹھکانہ فی الحال یہاں رہے گا, قیامت جب آئے گی تب تم اس میں جائے گا. اتنی خوشی ہوگی, اتنی خوشی ہوگی, ایسا خوش ہوگا وہ چاہے گا میں باہر جاؤں لوگوں کو بتا کے آؤں, لیکن اسے اجازت نہیں دی جائے گی, وہ سو جائے گا. جو بدکار بندہ ہوگا اللہ حفاظت فرمائے. پوچھے ایک سوال پر کہے گا ہاں لا ادری, مجھے نہیں معلوم میرا رب کون تھا پتہ نہیں ہے. سنے بہت ہے اللہ, بول نہیں سکتے جب تک کہ عمل نہیں کرو گے. اللہ کے طریقے پر جب تک نہیں چلو گے, زبان سے نہیں نکلے گا اللہ. اتنا بھی آسان کھیل مت سمجھو اسے, صرف اللہ بولنا ہے, صرف اللہ. یہاں بول لو گے, یہاں خبر ہے وہ خبر امیجن کر کے دیکھو, سوچ کے دیکھو, وہ منکر نکیر جس کیفیت میں پوچھیں گے بتا تیرا رب کون, آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہیں, منہ سے آگ نکل رہی ہے, ڈراؤنے چہرے والے, ہاتھوں میں پرس ہے, اور وہ پوچھیں گے من ربک, کہے گا لا ادری, نہیں جانتا. ما دینک, تیرا دین لا ادری, پتہ نہیں ہے. من نبیک, لا ادری, نہیں پتا, جانتا نہیں. اسی لیے آیا تھا دنیا میں, اللہ نے تجھے زندگی اسی لیے دی تھی. دنیا میں جو نہیں کرنا تھا سب کر دیا, جو کرنا تھا وہ نہیں کیا. اب وہ جو سزائیں وہاں جو دی جائے گی, اللہ حفاظت فرمائے. تفصیل میں نہیں جا سکتا ورنہ بہت سارے لوگ گھبرا جائیں گے, ڈر جائیں گے. میرے یارو ڈرانا رولانا مقصد نہیں ہے, ایک دل کا درد ہے میرا, تو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس افسوس کا دن آنے سے پہلے زندگیاں بدل, وقت زیادہ بچا نہیں ہے, وقت زیادہ بچا نہیں, جتنی مل گئی اللہ کا شکر ادا کرو. قبرستان جاؤ تو یہ اس کیفیت کے ساتھ گھوم کر آؤ. وہ بورڈ لگے ہوئے رہتے ہیں, فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب, کیسے کیسے صاحب جا کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی لیے قبرستان جانے کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی قبر کو یاد کرے, اپنی مرنے کو یاد کرے. اس کے بعد قیامت کا دن آئے گا جس دن اٹھایا جائے گا, سب لوگ جمع کیے جائیں گے. ابھی فجر کی تعلیم میں اللہ تعالیٰ ترازو رکھیں گے, اور وہ ایسی ترازو ہے جس میں ہر چیز تو لی جائے گی. ایک نیکی کے لیے وہاں آدمی چاہے گا کہ کوئی میرا دوست مجھے نظر نہ آئے. چند جگہوں پر آدمی چاہے گا کہ کوئی مجھے پہچاننے والا نہ دکھے, میری ماں مجھے نظر نہ آئے, باپ بھائی بہن مجھے نظر نہ آئے. کیوں نظر آ جائیں گے, جائے گا بیٹا, جائے گا باپ, سب ایک دوسرے کے پاس جائیں گے. باپ جا کر کہے گا بیٹا میں نے تجھے دنیا میں کیسے کیسے پالا, کیسے پڑھایا, کیسی تیری خواہشیں پوری کیا. میں نے کہا سب صحیح سب صحیح بیٹا, ان تمام چیزوں کے بدلے میں میں نے کچھ نہیں مانگا, ایک نیکی میں آج مانگتا ہوں بیٹا, ایک دے دے, وہ سکتا میرا بیٹا بھاری پڑ جائے گا. حدیث میں وہ کہے گا آج اس نیکی کی ضرورت مجھے بھی ہے, ابھی میرا بھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے, آج جب تک میرا حل نہیں ہوگا میں آپ کو نہیں دے سکتا. بھاگ جائے گا کہ بھائی آپ کو, بیوی بھاگ جائے گی, ایک دوسرے کی چاہنے والے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, یہ وہ کیفیات ہو, یہ مناظر ہیں جو اللہ نے تفصیل سے قرآن میں اسی کو اتارا. قرآن کہ ان چیزوں کو پڑھو, سمجھو اور تیاری کرو مرنے کی. تو یہ ہے موت,
ما بعد الموت. میں نے تو مختصر بتایا، مختصر، ابھی اس کی تفصیل میں گیا نہیں. ایک ایک چیز جو ملک الموت آئیں گے، فرشتے جو آئیں گے، طبقوں میں جو آئیں گے، سلام جو کریں گے، سلام کا جواب جو دیں گے، روح جو لے جائی جائے گی اللہ کے دربار تک لے جائیں گے، اور وہاں نیک روح اگر رہے گی وہ اللہ کو سجدہ کر کے آئے گی، بدکار روح واپس دھکے دے کر بھگا دی جائے گی. یہ تمام کیفیات ہیں. یہاں دنیا میں اس کا انتظام کچھ الگ ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں آخرت کا کچھ الگ سسٹم چل رہا ہوتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ گئے ہوئے لوگوں کا مسئلہ نہیں، روحوں کے لیے کچھ کرنے کا مسئلہ نہیں، یہ اپنے لیے کرنے کا مسئلہ ہے. وہ جو گئے وہ پار لگ گئے، پار لگنا تو مجھے اور آپ کو ہے. ملک الموت کا وہ ڈرانا چہرہ دیکھنا مجھے اور آپ کو ہے. جسم کے انگ انگ سے روح کا نکلنا میرے اور آپ کا باقی ہے. اس وقت میں پتہ نہیں کہیں کوئی غلط جملہ زبان سے نہ نکل جائے، کہیں کفریہ بات زبان سے نہ نکل جائے، کہیں ایمان چھوڑ کر دنیا سے نہ چلے جائیں. پوری زندگی ایمان ایمان کرتے رہے، کہیں موت کی سختی میں کہیں ایمان نہ ہاتھ سے چلا جائے. اس کے لیے فکر مند رہنا، ڈرتے رہنا، مانگتے رہنا، اللہ سے تعلق لگانا، ہمیشہ موت کی سختی سے، موت کی تکلیفوں سے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الحشر. اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے اللہم اعنی علی غمرات الموت وعلی سکرات الموت. اے اللہ میری مدد فرما دے موت کے سکرات سے، موت کے جھٹکوں سے. مختصر عرض کرنا چاہا، بہت طویل. آج کل جو دیکھتے بعض لوگ ڈانس کرتے کرتے مر رہے ہیں. کیا بننے کا انکار ہے؟ ڈانس کرتے کرتے لڑکیوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے مر رہے ہیں. پب میں جاتے ناچتے ناچتے ڈیڈ باڈی باہر آ رہی ہے. کوئی شادی بیاہ کے رسم و رواج میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں. سوچ کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، حال کیا بنے گا کہ جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جائے. بعض لوگ تو اللہ معاف فرمائے شراب کے نشے میں وقت لگتے ہیں. شراب منہ میں ہے، شراب کا نشہ دل دماغ میں چھایا ہوا ہے، مرے ہوئے ہیں. قیامت کو اٹھیں گے تو نشے کی حالت میں کیا حالت ہوگا. بہت ہلکے میں لیا ہے موت کو، قبر کو بہت ہلکے میں لیا ہے. اس کا تذکرہ لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ جس ٹاپک پر بات کرنا ہے، سب سے زیادہ جس مسئلے پر غور و فکر کرنا ہے، تو یہ ہے وہ مسئلہ جو کہ سب سے زیادہ کٹھن ہے. زندگی آسان ہے، موت بڑی کٹھن ہے میرے دوستو. زندگی اللہ کے سپرد کر دو، حوالے کر دو، ہمیشہ انتظار میں رہو، ملک الموت کے انتظار میں، موت کے انتظار میں رہو. جب آئے گی انشاءاللہ وہ بھی آسان ہو جائے گی. لیکن ہم ایسے اگر رہیں گے سوچے بغیر، دھیان دیے بغیر، سیکھے بغیر، تیاری کیے بغیر، تو یقیناً خدا کی قسم بڑی تکلیف ہوگی. اللہ میری بھی، آپ کی بھی، اور ہم سب کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات سے گزارش ہے جو حضرات یہاں سے قبرستان جانا چاہیں قبرستان بھی جائیں. اسی نیت سے جیسے کہ میں نے کہا عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے، سیر سپاٹا پکنک ہنسی مذاق اس لیے نہیں. جو میں نے بتایا اس نیت سے جاؤ، تھوڑی دیر ایک قبر کے پاس بیٹھو، کسی بھی قبر کے پاس اپنے رشتہ دار کوئی ہے جا کر بیٹھو، اس قبر کے اندر دیکھنے کی کوشش کرو، اندر دل دماغ سے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہوگا. اس جگہ پر اپنے آپ کو لٹا کے دیکھو، مطلب خود نہیں سوچ کے دیکھو کہ میں سوچوں تو میرا کیا ہوگا، کیا میں سو پاؤں گا. اس کی تیاری یہی ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے. قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. قرآن پڑھنے والے کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی قبر میں سنگل سوئے گا. قرآن والا بندہ سنگل نہیں رہتا، وہاں قرآن بہترین دوست کی شکل میں آ کر بیٹھے گا. یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن آئے گا کہ پوری زندگی تو نے مجھے اپنے ساتھ میں رکھا، آج تو اکیلا ہے تو میں تیرے ساتھ میں رہوں گا. کیا خوش نصیبی ہے.
جانا چاہیں تو قبرستان کی زیارت کریں، فاتحہ درود پڑھ کر آئیں، مردوں کی بخشش کے لیے دعائیں کر کے آئیں، لیکن سب سے زیادہ اپنے بارے میں سوچ کر واپس آئیں۔ دل رمضان آ رہا ہے، اپنا آخری رمضان، پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، آ رہا ہے، پتہ نہیں معلوم نہیں آئے گا کہ اس سے پہلے ہم چلے جائیں گے۔ تیاری کر کے آؤ کہ اللہ رمضان دے دے، اور یوں سمجھ کر کہ آخری رمضان ہے، اللہ کرے بار بار آئے، لیکن کیا پتا، کیونکہ ہم نے کئی لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اب تک میں لوگ جا رہے ہیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے جائیں گے، اس لیے یہ سمجھ کر جاؤ، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے کہ رمضان آ رہا، دل بدل کر آئے، اور وہاں سے آگے پھر آپ اجتماع کے میدان میں جائیں۔ ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ اجتماع کے میدان میں بھی یہی لوگوں کو دین سمجھانا، کہ ہمارے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، یہ مقصد سمجھانا۔ مختلف طریقوں سے یہ محنتیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ آپ اگلا کل کے دن روزہ بھی رکھ لیں،